You said, walk to me and I'll run to you. Call ڈاؤن ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم نکلیں، ہم اسی طرح ملیں جلیں مثال کے طور پر، حالانکہ فائدہ تو انہی کا ہے لوگوں کا۔ اس طرح گورنمنٹ کا قانون ہے کہ آپ اتنی سے زیادہ سپیڈ پہ نہ جائیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہم پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون کہتا ہے سیٹ بیلٹ باندھو، ہم کہتے ہیں نہیں، اگر یہ پابندی نہ ہو ہم باندھیں ہی نہ۔ تو دیکھ لیں ہے انسان ہی، لیکن ایک کو دوسرے کی وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ اور طرح سوچ رہے، ان کا علم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، وہ بہت سارے معاملے تجربوں کو کر کے وہ اور گزر سے کر مختلف حالات سے وہ ایک قانون ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اس طرح والدین اپنی زندگی گزار بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں بھی درستگیاں بھی، اچھے برے حالات لوگوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو وہ اب اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، یہ کر لو، ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، ہم پر پابندی لگ رہی ہے، ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی بہتری کیجیے، اگر وہ نہ کریں تو وہ زیادہ مشکل میں پھنس جائیں، وہ زیادہ لیکن وہ ہے کہ ان کا لیول ہی مختلف ہے، وہ ابھی ان تجربوں سے گزرے، وہ جب ادھر پہنچیں گے تو وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ لیکن اب اس لیے پھر وہ گورنمنٹیں ہوں، والدین ہوں، استاذ ہو، وہ پھر ان کی بات نہیں سنتے، بھئی ہم آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ ان کو پتہ، ان کو تو سمجھ ہی نہیں، ان کا تو وہ درجہ ہی نہیں، لیول ہی نہیں۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے بھئی 16 سال تک سکول ضرور جانا ہے۔ اب وہ بچہ کہے میں تو 14 سال کا بالغ ہو گیا ہوں، میں اپنی مرضی کرنی ہے، مجھے نہیں سکول اچھا لگتا، وہ کہیں کہ نہیں اس کو جیل میں بند کرو، اس کو سزا دو، یہ نہیں بھئی اس کو تو سمجھ ہی نہیں، یہ تو کہہ رہا ہے میں کھیلتا ہوں باہر جا کے،
میں کودتا ہوں، میں نے پڑھائی نہیں کرنی، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. تو وہ دیکھیں قانون بنا ہوا ہے، چاہے وہ بالغ ہو جائے پھر بھی زبردستی اس کو فالو کرنا ہے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ، لیکن وہ چلتے جاتے ہیں، کوئی نہیں بھی جاتے. اسی طرح وہ اسکول کہے گا اس طرح کا یونیفارم پہنو، اب وہ بحث کرنا یہ میں ٹائی اس طرح کیوں پہنوں، میں اس طرح کا بلیزر کیوں پہنوں، رنگ کا فائدہ کیا ہے، اس کا علم کے ساتھ کیا تعلق ہے، بلو رنگ کا علم کے ساتھ کیا تعلق ہے، گرین رنگ کا علم کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں نے تو پڑھنا ہے، میں تو اپنے پجامے میں بھی آ کے پڑھ سکتا ہوں. لیکن ان کی نہیں سنی جاتی، کیونکہ بھئی گورنمنٹوں نے جو ان کو سمجھ ہے وہ دوسروں کو نہیں ہوتی، تو وہ ان کی نہیں سنتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں بھئی چلیں زبردستی چلیں، سزا ملتی ہے، سارا کچھ ملتا ہے، سارا کچھ وغیرہ. اسی طرح استاذ جو ہے وہ پڑھاتا ہے، شاگرد کا بعض دفعہ دل نہیں چاہتا، استاذ کہتا ہے یہ اے ہے، اب شاگرد کہ یہ اے کیوں ہے، یہ ڈی کیوں نہیں ہے، میں اس کو ڈی کہوں گا. اب اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن بھائی یہ مان رہے، اب اس کو وہی ماننا ہے. یہ 2 اس طرح کیوں لکھا ہوا ہے، 5 طرح 2 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح میں تو اس کو وہی ماننا پڑے گا جانا. اس طرح والدین ان کو ادب اداب، باہر نکلنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سونا ہے، جاگنا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں ہم تو اپنی مرضی کریں یا یہ کریں وہ کریں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ بھئی یہ ہماری بہتری ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کو پھر کہا جاتا ہے بس تم چلو، تم اس طریقے پہ، اسکول کہے گا یونیفارم بس پہنو، پہننا اسکول میں آنا ہے. والدین کہیں گے بس تم چلو، تم چھوڑ دو یہ آگے باتیں کرنا، یہ جب تم اس عمر کو پہنچے، یہ سارے تجربے تمہیں حاصل ہو گئی، تو پھر تم بات کر یہ سمجھ سکتے ہو. گورنمنٹ بھی، کورٹس بھی یہ کہیں گے کہ بھئی تمہارے پاس جب یہ سارے تجربے ہوئے تو تب تم لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہو یا لوگوں کے بارے میں کچھ رائے دے سکتے ہو. تو اب یہ انسانوں کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان مثالیں دے رہا ہوں. اب رب اور بندے میں کتنا فرق ہے، مخلوق اور خالق میں کتنا فرق، بندے اور رب میں، اللہ میں اور بندوں میں کتنا فرق ہوگا علم کا. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ جل مجدہ کے احکام، اس کا طریقہ جو کائنات چلانے کا ہے، وہ ہماری سمجھ میں وہ نہیں آ سکتا، سوائے اس کے کہ ہم بھی اس کے سے سیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ ہمیں بعض چیزیں وہ نہیں سمجھ آتی، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کائنات میں یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں وقت میں نبی کیوں آئے، فلاں میں کیوں نہ آئے، اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کالے سفید گورے رنگ کے سرخ رنگ کے بندے مختلف کیوں ہیں، قادن کے مختلف کیوں ہے، اور یہ شیطان کیا کر رہا ہے دنیا میں، یہ کیوں ہے، اس کو مطلب یہ ساری چیزیں، بعض چیزیں وہ بندے کو سمجھ نہیں، بلکہ لوگ سوال پیدا ہوتے ہیں. پھر بعض لوگ تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں خدائے رب العالمین کا علم، اور ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں، ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں. تو کل بھی میں نے انگلش زبان میں، انگریزی زبان میں یہی اصول سمجھایا تھا کہ یہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا دیا ہے میاں بیوی کے معاملے میں، میاں بیوی کے معاملے میں اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے تباہی ہو، تمہارے لیے جو ہے اس میں بہت زیادہ نقصان لیکن تم اس سے محبت کرتے ہو سکتا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو لیکن تمہارے لیے شر ہے اس میں. اسی طرح فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، ایک چیز تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یہ اللہ جل مجدہ نے میاں بیوی کے معاملے میں بھی فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں، یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی اس طرح کی آیت آئی ہے کہ وہ دونوں کٹھے چل رہے ہیں.
اب بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوں، لیکن آپ کے لیے وہی بہتر ہو، اور بعض چیزیں آپ کو پسند ہوں، مثلا کسی اور میں کوئی خوبی آپ کو پسند ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کے لیے شر ہو، آپ کے لیے اچھی نہ ہو، وہ مرد اچھا نہ ہو، وہ عورت اچھی نہ ہو، اس کی وہ چیزیں اچھی نہ ہوں، مال پسند ہے، یہ ہے، تو ایمان چلا گیا، سکون نہ ہوا۔ آج صبح میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اس معاملے میں یہ جو رومانوی شادیاں اپنی مرضی سے بچیاں کہتے ہیں بھئی ہم جس کو لو میرج کہتے ہیں، محبت کی شادیاں، وہ خواہش کی شادیاں ہوتی ہیں، لسٹ میرجز ہوتی ہیں، لو میرج نہیں ہوتی۔ لو میرج ہوتی ہے جو حقیقی محبت، وہ اب کئی کہتے ہیں بھئی فلاں بندہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا فلاں، تو اس نے آپ سے محبت، جس نے سچی محبت کسی سے کر لی وہ چھوڑے گا نہیں اس کو۔ جو چھوڑ کے چلا گیا، رو نا، آپ نہ رو کہ شکر کرو ڈرامے سے بچ گئی ہو، دھوکے باز سے جان چھوٹ گئی ہے، فراڈسٹر سے جان چھوٹ گئی ہے، کہ پھر اور فراڈ اور جوتے کھانے ہیں اور دھوکے میں آنا ہے۔ یہ تو اس لیے رو رہے ہو میں کیوں بچ گیا ہوں، اب یہ آج جوتے کیوں نہیں پڑ رہے؟ یعنی یہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، آتے ہیں اے جی محبت ناکام ہوگی، محبت نہیں ناکام ہوتی، وہ دھوکہ تھا جو آپ کو ہوا تھا، وہ جو محبت کے لبادے میں جو چیز آئی ہوئی تھی وہ محبت نہیں، وہ غرض تھی۔ سچی محبت چاہے کسی نے جس کی ہے، اگر if it is a true love، جو سچی واقعی بندے سے، وہ کبھی بندہ دیکھیں گے جنہوں نے کی ہے انہوں نے بادشاہتیں چھوڑ دی ہیں، بادشاہتیں چھوڑ دی ہیں، وہ دنیا اور طرح طرح کی چیزیں، لیکن وہ بندے کو نہیں چھوڑا، یا جس سے بھی ان کی محبت۔ تو یہ جو لوگ کئی کیس آتے ہیں نا، وہ کہا بڑا دل دکھی ہے، ہم نے محبت کی کسی سے یا جو بھی ہے، وہ اب توجہ ہی نہیں کر رہا، وہ اب جو ہے توجہ ہی نہیں کر رہی، اب وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئی، وہ کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی، وہ کسی دوسرے کے ساتھ چلا گیا۔ تو میں ان کو کہتا ہے شکر کرو یہ فراڈ ختم ہو گیا، تمہیں پتہ چل گیا، وہ پہلے وہ تھی ہی نہیں، وہ تو کسی غرض سے، اپنی خواہش یا کسی غرض سے بندہ آیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اب آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ تو اللہ کا شکر کرو، سجدہ شکر ادا کرو، 2 نفل شکرانے کے پڑھو کہ فراڈی سے جان چھوٹ گئی، وہ تمہارا نہیں تھا، اگر وہ تمہارا ہوتا یا تمہاری ہوتی تو وہ کبھی چھوڑ کے نہ جاتی۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی کئی خودکشی پہ آتا رہے، بھائی فلاں نے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ہم ڈپریس ہو گئے، ہم خودکشی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، بھائی کیوں؟ وہ تو تھا ہی دھوکہ اور فراڈ، اب دھوکے باز اور فراڈی کے لیے خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر کے۔ شکر کریں جان چھوٹ گئی، اصل بندہ ڈھونڈیں جو آپ کو چاہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ شادی جو ہے وہ مختلف ریزن سے وجہ سے کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کوئی لوگ، تو وہ آپ سے لیے تو نہیں کر رہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ سوشل سٹیٹس، حسب نسب کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ حسن و جمال کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ یہ حسن و جمال تو 10 دن کی بات ہوتی چلا جاتا ہے، ہو بھی تو وہ قدر نہیں رہتی۔ ہمیشہ جو رہنے والی چیز ہے وہ انسانیت، وہ دینداری، وہ اس کی شخصیت ہے، ورنہ باقی تو وہ چلتے پھرتے سائے ہیں کہ وہ اپنا ادھر گئے ادھر گئے، تو اس بات کے پیچھے نہیں۔ عقل مند بندے کا جو کام نہیں ہے کہ ڈوبتی کشتی پہ بیٹھے، ہے یہ پتہ ہو کشتی ڈوب رہی ہے تو یہ کہ میں اسی میں بیٹھنا ہے کیونکہ یہ اچھی لگ رہی ہے، اس کی لکڑی بڑی اچھی کوالٹی کی ہے، اس پہ کھانا بڑا اچھا مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس نے ڈوبتی کشتی میں بیٹھ گیا جو، تو وہ تو یعنی بڑی نادانی، بڑی حماقت ہے۔ وہ تو بھائی دوسری کشتی جو ڈوبتی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ صحیح ہے، وہ کنارے تو آپ کو لگا دے گی، یہ رستے میں خدا حافظ کر جائے گا بندہ آپ کو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں یعنی یہ کیس آتے رہتے ہیں، لوگ آ کے باتیں سناتے ہیں، عورتیں بھی ایسی ہیں بیچاری رو رہی ہیں، لڑکے بھی، مرد بھی ایسے ہیں بیچارے پریشان ہیں، بھائی فلاں ہمیں
چھوڑ کے چلا گیا، فلاں میں چھوڑی، وہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا، اس کو کسی اور سے تعلق ہو گیا ہے، وہ شکر کریں آپ کو پتہ چل گیا اس فراڈی کا اور فراڈن کا کہ بھئی یہ پہلے دن ہی سچے نہیں تھے، آپ کو اب یہاں ہو رہے، آپ شکر کریں اور مطلب خدا حافظ کہیں، انہیں کہیں خدا حافظ، خبردار اس در منہ بھی کیا دوبارہ تو ایک تو یہ چیز، ہاں یہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو رومانٹک ٹائپ یا محبت بری نہیں، ہوس والی شادیاں، لو میرج نہیں، لسٹ میرجز، انہوں نے کام ہونا، کہتے 90%، 90% وہ فیل ہوتے، فیل ہی ہونے جب ہے ہی خواہش اور لسٹ پہ بنیاد ہے اس کی، لو پہ تو ہے ہی نہیں، محبت کا تو پتہ ہی نہیں ان کو، تو وہ کیوں جس طرح میں عرض کر رہا تھا وہ ناکام ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ہم غلط چیز کو پسند کر لیتے ہیں، دھوکہ ہو جاتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، کور دیکھ کے فون خریدتے ہیں، اندر نہیں ڈبے میں دیکھتے کیا ہے۔ وہ لو میرج جو ہوتی ہیں، لسٹ میرجز جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہوس والی، یہ اس لیے ناکام ہوتی ہیں کہ وہ کام کور دیکھ کے کیا ہوتا ہے، وہ جب ملتے ہیں دور دور سے تو وہ صرف اوپر سے اپنے اچھائی اور اپنا جو ہے اچھا پن اور ایک نقلی بناوٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار، تحفے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سارا کچھ چیزیں، وہ سارا اوپر سے، کوئی مثال کے طور پر دھوکہ دینے کی وجہ سے، ویسے بیوی اس کا خامد کا وزن زیادہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو موٹا ہو گیا، ہمیں یہ ہے وہ ہے وزن، اچھا جب تک شادی نہیں ہوئی تو کسی کو یعنی کرنا، جب ابھی نہیں ہوئی تو پھر کہتے پھر کسی کو صحت مند موٹا کہتے، آپ کون سے وٹامن کھاتے ہیں، اچھا دیکھیں باتیں دیکھیں، پھر وہ وٹامن بن گئے، پھر وہ اپنا اس کی خوبی بن گئی، ابھی کیونکہ وہ بندہ دھوکے میں نہیں آیا، اس کو پھنسانا ہے دھوکے میں، تو ابھی کہتے ہیں آپ کون سے وٹامن کھاتے ہیں، کون سے، بڑے صحت آپ کی بہت اچھی ہے، اچھا جی مثال کے طور پر یہ چیزیں، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ناکامی کی وجہ اس طرح کے تعلق کی یعنی نکاحوں کی اس کی وجہ 90% اس لیے کہ وہ سارا نقل پہ بیس ہوتا ہے، کور پہ بیس ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو اپنی اچھی سائڈ دکھاتے ہیں، جو اصل ریالٹی ہے وہ چھپی رہتی ہے، وہ اصل حقیقت ہے وہ چھپی رہتی ہے، بھئی اس بندے کو غصہ بھی آتا ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ تو ایسے چیخے گی چڑیلوں کی طرح، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے اب یہ کیا ہو گیا، یہ تو مطلب یعنی سارا یہ وہ ساری جو کمیاں بیشیاں انہوں نے چھپائی ہوتی ہیں، اور جو اچھی چیزیں ہیں کور ایک سامنے ایک ڈیفرنٹ کور ہوتا ہے، تو اس سے بندہ شادی کر رہا ہے، وہ غلطی شادی وہ ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ کور سے کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، اگر تو واقعی وہ وہی کچھ ہو جو وہ دکھا رہے ہیں پھر تو ٹھیک چلے گا معاملہ، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی اچھی سائڈ وہ جب وہ شو کرتے ہیں، شادی کے بعد ناکامی کی وجہ سے پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ کور اتر جاتا ہے سارا، وہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے ابھی کیا ہے، وہ اصل چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے سامنے۔ وہ ایسی ایک مثال بھی ہے کہ ایک جہاں جیسے جنگل میں مختلف جانور ہوتے ہیں، ایک گدھا تھا، اس نے شیر کی کھال پہن لی، شیر کی کھال جس طرح ماسک پہن لیا سارا جو ہے وہ شیر کا، تو اب وہ جانور جو ہے دوسرے بھی ڈرنے لگے، جب جہاں وہ جائے بھی شیر آیا ہے یہ، اور شیر جو ہے یہ خطرناک جانور ہے، یہ بادشاہ ہے، وہ سارا، تو وہ تو واقعی بڑا روب اس کا ہو گیا شیر کا، تھا تو وہ اندر سے گدھا ہی لیکن باہر سے جو ہے وہ شیر کا جو بادہ اڑا ہوا، تو جانور بڑے ڈر رہے، بڑا روب اس کا احترام کر رہے ہیں، اب یہ تو شیر صاحب ہیں، اب وہ اتنا خوش ہوا کہ میری تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، میری تو بڑی عزت ہو رہی ہے، تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، واضح نکال کے، تو واز تو وہی نکلنی تھی جو گدھے کی، اب شیر کی دھاڑ تو نہیں نکلنی، جب خوشی میں اس نے خوشی منائی تو وہ گدھا جب واز نکلی تو دوسرے جانور اس کے دو ماری، انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ تو گدھا ہے اصل میں،
یہی سمجھ لیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم وہ جو کھال انہوں نے اچھائی کی پہنی ہوتی ہے، شیر کی پہنی ہوتی ہے، جب ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، بندی تو بہت اچھی ہے، لیکن جب وہ شادی نکاح ہو جاتا ہے بعد میں، وہ پھر اصل واضح جب نکلتی ہیں، وہ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. پھر وہ ناکام. اسی لیے 90%. اور یہ جو ماں باپ کی بڑوں کی ہوئی جن میں ان کا مشورہ شامل ہو، وہ کیوں زیادہ اچھی ہوتی ہیں، وہ زیادہ کامیاب کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ کے رائے دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ریالٹی دیکھی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں یہ بندے کی حقیقت کیا ہے، تو وہ زیادہ تر پھر وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے. جب حقیقت ہوتی ہے تو اس بندے نے تو شادی ہی جس بندے سے کی وہ ہوتا ہی وہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس لیے کلیش ہو جاتا ہے. اور جس نے والدین بڑوں کے بزرگوں کے استخارہ کر کے کرتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ریالٹی ریئل لائف یعنی پہلے ہی حقیقت کھل جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ کیا، اب کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا نہ کرو. لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے. یو نو واٹ یو آر گیٹنگ. آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا مل رہا ہے، چیز کیا ہے. یہ نہیں ہے جیسے یہ لوگ زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ پہ ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ایڈورٹائزمنٹ میں چیزیں اور نظر آتی ہیں، جب منگاتے ہیں تو وہ اور ہوتی ہیں. تو وہ ایڈورٹ اور ہوتی ہے، حقیقت جتنی قریب ہو وہ یہ چیز. اب واپس اس طرف آ جائیں کہ یہی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو، محبت کر رہے ہو کہ اوپر سے تمہیں اچھی لگ رہی، لیکن وہ تمہارے لیے اندر اس کے شر ہو، اندر اس کے شیطان بیٹھا ہوا ہو، اندر اس کے تمہارے ایمان کا ڈھاکہ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک بندہ ایک بندی ویسے اس کے ظاہری شکل صورت اس طرح وہ نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو، تمہارے اس لیے جو ہے برکت ہو، تمہارے لیے اس میں خوشی ہو، تمہارے لیے اس میں جو ہے وہ یعنی دین کی حفاظت ہو، ایک ساتھی ہو، مطلب یعنی تو یہ چیز. تو اب وہ جو میں نے پہلے آپ سے بات عرض کی ہے کہ ہمیں بچوں کو والدین کی باتیں اصول سمجھ بوجھ ادھر نہیں پہنچ سکتے، رایا گورنمنٹوں کے لیول تک نہیں پہنچتی، شاگرد استاذوں کے لیول تک نہیں پہنچتا. تو اللہ پاک جس طرح معاملات چلا رہا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے سوائے اس کے کہ ہم صرف اللہ جل مجدہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وہ جانے کہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے. تو وہ میں نے عرض کی کہ ایک اصول ایک سنت اللہ کی یہ ہے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، اور ایک بندوں کا طریقہ ہے. بندے کیا چاہتے ہیں؟ بندہ یہ چاہتا ہے، ہمارا اصول یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں فائدہ ہو، آخرت میں چاہے نقصان بھی ہو جائے. دنیا میں ہم امیر بن جائیں، آخرت میں یہ جتنے شراب بیچ رہے ہیں، ڈرگ بیچ رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو وہ یہی لوگ ہیں نا کہ وہ سمجھے میں دنیا میں ہمیں یہ مل جائے، آخرت جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی چلی جائے، عارضی زندگی میں مزہ اٹھا لیں. وہ یہ اصول ہے. اس اصول پہ اس پرنسپل، یہ بھی ایک پرنسپل ہے، یہ بھی ایک اصول ہے جس پر وہ چل رہے ہیں کہ نہیں بھئی میری یہ مل جائے، میں یہ الیکشن جیت جاؤں، چاہے جو ہے میری آخرت میں جہنم بن جاؤں. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، دھوکہ کرنا پڑتا ہے تو دھوکہ کرو، فراڈ کرنا ہے، بندہ مارنا پڑتا ہے تو بندہ مارو، لیکن مجھے جیتنا چاہیے. یہ سیاست میں آپ دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں. انہوں نے یہ اصول بنایا کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں، آخرت میں جو ہے چاہے ناکام ہو جائیں. دنیا میں جو ہے ہمیں خوشی مل جائے، چاہے پھر ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے وہ غمگین ہو جائیں. تو ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم تو اس پہ چل رہے لوگ. لیکن اللہ پاک کا جو معاملہ ہے، اللہ جل مجدہ جس طرح اپنے ایمان والوں اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اللہ پاک کا اصول یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کو پہلے تو ان کو دونوں چیزیں ملیں. بھئی یہ ایسا کام کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن اگر ایک میں نقصان کرنا پڑے تو دنیا کا ان کا ہو جائے، ہمیشہ کا نہ ہو جائے. ڈاکٹر بھی دیکھیں یہی کرتا ہے نا. مساق کے بعد وہ کہیں گے آپ کو آپ کے ہاتھ میں انگلی میں کینسر ہو گیا ہے، اب یہ انگلی سارے بازو کو خراب کر دے گی، تو ہمیں انگلی کو کاٹنا پڑے گا. وہ انگلی کو کاٹیں گے تاکہ بھئی وہ بندہ تو اس کا بازو تو بچے. اور اگر وہاں بھی وہ پھیل گیا انفیکشن
تو وہ وہاں سے وہ بھی کاٹ دے، لوگوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، گردے کہتے کینسر ہو گیا پوری چیزیں نکال لیتے، سینوں کا آپریشن، گردن کا۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھئی وقتی طور پر یہ تو ایک چیز ہے چھوٹی ہے، کل بچ جائے، اس کا جز کا نقصان ہو جائے، تو کل زندگی تو آخرت کی ہے ہمیشہ کی۔ تو اللہ پاک کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ پاک وہ چیزیں ہمیں دیتا ہے یا وہ چیزیں اس حالت میں رکھتا ہے کہ ہمارا دنیا کا نقصان بھی نہ ہو، آخرت نہ ہو، اور اگر ہمیں انتخاب کرنا پڑے تو دنیا کا تو نقصان ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی کا نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بعض بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو امیر کر دوں تو وہ مجھ سے دور ہو جائیں، یعنی ان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے، ان کو میں پھر غریب رکھتا ہوں۔ اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کو میں اگر غریب کر دوں تو وہ پھر مجھ سے دور ہیں، ان کو میں امیر رکھتا ہوں۔ اس طرح فرمایا بعض بندے فرمایا میرے ایسے ہیں کہ اگر ان کو میں صحت دے دوں، کبھی بیمار نہ کروں تو وہ مجھ سے دور، تو وہ ان کو بیماریاں آتی ہیں کہ وہ اپنا کم از کم آخرت ان کی بچی رہے۔ وہ فرمایا بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہوں تو مجھ سے دور ہو جائیں، تو ان کو میں صحت دیتا رہا۔ تو یہ اللہ جل مجدہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ تو سب کہتے ہیں جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو مانے نا کہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، لیکن جو وہ کرتا ہے وہ بہتر۔ یہ ابھی آج جو آیت آپ نے سنی، قُلِ اللہم مالک الملک، کہ اللہ تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے، سارے جہاں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو دیتا ہے اقتدار، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو بلندی عزت، اور وَتُذِلُّ مَن، جس کو چاہتا اپنی مشیت کے تحت، یعنی اللہ کے مشیت کے تحت۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کیونکہ تیری ہی قدرت سب پر حاوی ہے، کسی اور کی کچھ نہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ خیر کرتا ہے۔ ہاں یہ جو شر ہوتا ہے بندے کے ساتھ، جو اس کے ساتھ، وہ بندہ خود اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ خود اپنے اوپر شر لے کے آتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کبھی بھی وما کان اللہ لیظلمہم، فرمایا میں کبھی بھی کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ تو جو حالت آپ کی ہے، آپ کی بیوی کی ہے، کئی لوگ بیمار ہیں، کسی کو کچھ ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے نہیں بچے، انہوں نے اس وجہ سے جھگڑا ڈالا ہوا ہے، بچے نہیں ہیں، کوئی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ساری جب بندے نے کوشش کر لی، دعا کر لی، علاج کرا لیا، اب وہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں جو ہے خیر ہے، بہتر ہے، مجھے سمجھ صرف نہیں آ رہی وہ بہتری کی۔ تو اللہ پاک کا طریقہ سنت یہ ہے کہ بندے کی دنیا تو جائے لیکن آخرت نہ جائے۔ ہمارا یہ ہے کہ آخرت جاتی جائے، دنیا نہ جائے، تو اب ظاہر ہے کلیش ہو جائے گا، وہ طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہم کہیں گے ہمیں ہماری بیماری سے جان چھوٹے، ہمیں یہ ملے، ہمیں یہ ملے۔ اب اللہ پاک اس کو صاحب سے دے رہا ہے جو اس کے لیے فائدہ ہے۔ مریض تو مطلب چاہتا ہے یعنی میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے مرض ٹھیک ہو کے روڈ پہ جا کے ایکسیڈنٹ ہو کے گاڑی کے نیچے آ جائے، پھر یہ تو اس کو نہیں پتہ نا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب یہ جب آپ نے سمجھ لیا تو جس طرح مشکل کئی دفعہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، جیسے میں کہہ رہا ہوں مانوی شادیاں یہ وہ رہا، تو پھر وہ اس کو اس اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کا طریقہ پیش آنے کا، معاملات کرنے کا اور ہے، ہمارا اور ہے، اس لیے ہمیں وہ سمجھنی ہے۔ ہم بھی اگر یہی اسی پر یقین رکھ لے کہ وہ جو کر رہے ہمارے لیے بہتر کر رہے، بس پھر ہمیں بھی اطمینان ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ تو اب واپس آ جائے ادھر کہ پچھلی دفعہ آپ کو ایک سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کا ایک سبق ان کی زندگی میں سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے ساتھ انسان کا ہونا ہی کتنی بڑی قدر کی چیز ہے، کہ وہ جب اکیلے تھے تو جنت میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو اکیلا پن محسوس ہوتا،
تو اللہ پاک نے سیدہ ہوا کو پیدا کیا. اب یہاں بھی دیکھ لیں، ابھی آپ لوگ بھی اس سے واقف ہے کہ جب یہ بند ہو جاتی ہے ہر چیز، چھٹی ہوتی ہے یا لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی بندہ بازار میں نہیں جاتا، ایسے ریسٹورنٹ میں کوئی کھانا نہیں کھاتا جس میں 100 سیٹ ہے 100 ہی خالی ہے، ایسے پارک میں سیر نہیں کرتے لوگ جس میں کوئی بندہ ہی نہیں نظر آ رہا، ایسے ہالیڈے پہ نہیں جاتے جہاں کوئی بندہ ہی نہیں، ایسے مارکیٹ میں نہیں جاتے، کلب میں نہیں جاتے، ایسی چیزوں میں کہ بندوں کے ساتھ اس کو رونق، حالانکہ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے لیکن بندوں کے ساتھ ہی وہ رونق ہوتی دنیا کی. اس کی قدر کرنا. آپ گلی میں نکلتے ہیں کوئی چیز نہیں، آپ کو لگتا ہے یہ تو کوئی جنوں کا شہر ہے، ایک خوف وحشت ہونا شروع ہو. اب آپ نکلتے ہیں کوئی آ رہا ہے، بچے آ رہے ہیں، بوڑھے چل رہے ہیں، آپ ان کو جانتے نہیں ہیں لیکن ان کا صرف آنا جانا ساتھ ادھر ہونا ہی ایک مطلب ہے، یعنی آپ کو ایک انسیت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کو انسیت کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ تو پچھلی مرتبہ بتایا تھا. اب ایک دو سبق آج کے سن لے. وہ یہ کہ بعد مرتبہ دوسرا سبق یہ اس حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا، کیونکہ یہ سب سے پہلے میاں بیوی، سب سے پہلے جس طرح انسان وہ ہیں، سب سے پہلے میاں بیوی بھی رشتہ جو ازدواج میں منسلک ہوئے وہ وہی ہستیاں ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ساری ہیں. تو اس لیے اللہ پاک ان میں جس طرح ہمارے لیے اور بہت سارے سبق ہیں، تو اس معاملے میں بھی ان کی زندگیوں میں بڑے سبق ہیں. اب ایک سبق اور سن لیں آج کے لیے، اور ایک یا دو. وہ کیا کہ وہ جنتوں میں رہ رہے تھے، اب حالات بدلے، وہ زمین پر آ گئے. سبق یہ ملا کہ بعض دفعہ میاں بیوی کی زندگی میں حالات بدل جائیں گے، حالات جو ہیں وہ نہیں رہیں گے جو پہلے تھے. تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو موجود ہے اس سے فائدہ اٹھانا. موجود کیا تھا؟ وہ جنت تھی، مفت کے کھانے مل رہے تھے، اللہ کے انعامات برس رہے تھے، کوئی کام نہیں، کوئی محنت نہیں. یہاں آئے، یہاں سورج کی گرمی بھی ہے، یہاں کوئی کھانا پلیٹ پہ نہیں پڑا ہوا، یہاں زمین ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم ہل چلا سکتے ہیں زمین. انہوں نے ہل چلانا شروع کر دیا، بیج بونا شروع کر دیا. پھر عرصے بعد پھر فصل آئی، پھر فصل وہ کاٹ کے پتے کھائیں، پھل کھائیں، اور اس طرح پھر یہاں رہنے کی بھی کوئی مطلب یعنی جگہ اس طرح نہیں تھی. پھر مطلب درخت کاٹ کے انہوں نے گھر، مطلب یہ کہ جو موجودہ وسائل جو چیزیں موجود تھیں ان سے فائدہ ہے. اسی پہ نہ روتے کہ ہم وہ جاتا رہا، اب مطلب یعنی ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، انہوں نے جو موجودہ حالت تھی اس پر شکر صبر کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. تو اس میں کیا سبق ملا میاں بیوی کو کہ آپ بھی میاں بیوی رہ رہے ہیں، اب لاک ڈاؤن ہو گیا، بزنس بند ہو گیا خاوند کا، وہ ٹیکسی نہیں چلا سکتا، وہ دکان نہیں کھول سکتا، وہ پیسے نہیں لا سکتا. تو اب آپ مت وہی چیزیں ڈیمانڈ کریں کہ وہی کپڑے، وہی سیریں، وہی کھانے، وہی چیزیں، وہی تحفے وہ یہ آئیں گے، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تو اب حالات جو ہے جب بدل جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سبق کیا ملا سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی سے حضرت حوا کی؟ سبق یہ ملا کہ جو موجودہ حالات فی الوقت ہے انہی کے ساتھ گزارا کریں. جو اب کپڑے مل سکتے ہیں، جو اب کھانا مل سکتا ہے، جس طرح انہوں نے پہلے جنتی لباس تھا اب زمین کا لباس، پہلے جنتی کھانے اب زمین کے کھانے، پہلے بغیر محنت کے کھانے ہر چیز ملتی، اب ان کو محنت کرنا پڑ رہی ہے. بچے پالنا شروع یعنی پڑ رہے ہیں، اور طرح طرح کی بارش آ رہی ہے، کبھی سردی آ رہی ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، کبھی تک بیماری آ رہی ہے. وہاں نہ بیماری تھی، نہ بارش تھی، نہ کچھ ہے، نہ کوئی چیز، نہ عمر کا گزرنا تھا، نہ کوئی شے، نہ شادی اس طرح کی. تو اب ہم اور آپ، میرے اور آپ کے لیے، یا اور بھی جو لوگ جس سے ازدواج میں منسلک ہیں یا سن رہے ہیں یا سنیں گے قیامت تک یہ باتیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ حضرت آدم اور اپنی اماں سیدہ حوا کے طریقے پر چلیں. حالات بدل گئے ہیں تو آپس میں ایشو نہ بنائیں، آپس میں رولا نہ بنائیں، آپس میں لڑائی نہ بنائیں، آپس میں الزام تراشی اور فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا نہ کھڑا کریں. موجودہ حالات میں جو چیزیں اویلیبل ہیں ان سے تو فائدہ اٹھائیں. اب دیکھیں ایک بندے کے پہلے 5 سٹار کھانا مل رہا تھا، اب آ گئی دال روٹی، مثلا روٹی دال ہے
اب وہ نہ گوشت حالات نہیں ٹھیک رہے. اگر وہ لڑنا شروع کریں گے وہ کباب اور چیزیں وہ تو پہلے ہی نہیں ہیں, جب لڑیں گے تو یہ بھی مطلب وہ بھی نہیں کھا رہے جو ہے, اس سے بھی فائدہ کوئی اٹھا رہے. تو اب نرے بھوکے مرنا ہی ہے انہوں نے. پھر اب موجودہ یعنی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ جو دال روٹی ہے اسے کھاؤ, کوئی انرجی, خوشی خوشی ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے. اب تو سپورٹ کی ضرورت, اب تو زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں نہیں, کیونکہ نہ وہ میاں کے بس میں نہ بیوی کے بس میں وہ چیزیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہا نے یہی کیا کہ جو یہ نہیں کہا کہ ہم تو یہ پیسے جنتی من و سلوا تھا کھاتے تھے, یہ وہ کیا ہو گیا اس کو وغیرہ نہیں. اپنا شکر کیا, صبر کیا, اور ساتھ جو موجودہ جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آتے, جو وہ روٹی تھی یا جو بھی ہے وہی پہ انہوں نے شکر گزارا. کبھی ایک دن بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ وہ جنت والی روٹی نہیں ملتی, جنت والے کھانے نہیں مل رہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس طرح کی چیزیں. تو اس طرح آپ لوگوں کو بھی, مجھے بھی, سب کو بھی یہ کرنا بھائی, جب اگر حالات بدل رہے ہیں یا وہ آمدن وہ نہ رہی, یہ مت کہ میں نہیں جانتا مجھے تو جہاں کہیں لا کے دو, میں نہیں جانتی مجھے تو یہ چاہیے جہاں سے مرضی لا کے. یہ طریقہ نہیں. یہ پھر ایک تو آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے, دوسرا پھر جو ہے وہ کئی بندے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. وہ خامند, وہ بیویاں جن کو خامند کہتا ہے بیوی کو تم مجھے اتنے پیسے ضرور دینے ہیں, بیوی کہتی خامند مجھے تم نے اتنے ضرور دینے ہیں. وہ ہو سکتا ہے باہر جا کے فراڈ کرنا شروع کر دے, وہ ہو سکتا ہے باہر جا کے چوری کرے, ڈاکہ ڈالے, بندہ ہی مارا جائے, جیل میں چلا جائے. اب آپ بیٹھے ہوئے آرام سے. تو یہ سکون, اطمینان, یہ چیزیں اسی میں آپ کو خوشی ملے گی. کھانا انرجی مطلب اسی میں مل جائے گی آپ کو. یہ تو مطلب ظاہری چیزیں ہیں, مطلب یعنی بات ہے. تو اور بھی حالات بدلتے ہیں, گھر قبضے ہو سکتا ہے, ملک چھوڑنا پڑ سکتے ہیں, کپڑے کا سٹینڈرڈ بدل سکتا ہے, جاب بدل سکتی ہے. یہ ساری چیزیں لوگوں کو پیش آتی رہتی ہیں, اور ان کے لیے مثال ہے ان کی زندگی میں کہ جس طرح انہوں نے صبر شکر کر کے جو زمین میں گندم آ رہی ہے یا جو بھی ہے اس کو کھایا پیا, تو تھوڑا عرصہ بھی نہیں ٹائم گزارا انہوں نے. ہمارا تو ہوتا ہی 100 سال ہے زیادہ زیادہ, انہوں نے 1000 سال کے قریب, یعنی 1000 سال سے کم, 900 اور کچھ سال, لیکن 1000 سال کے قریب ادھر وقت گزارا اسی حالت میں, صبر شکر کرتے ہوئے, اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے. ان کو پتہ تھا ہم وہاں سے آئے ہیں, وہی ہمارا اصل گھر ہے, وہی ہم نے جانا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز وہ بھی آپ اسی میں آگے حالات بھی بدلتے ہیں, مالی حالت بھی ایک جیسی نہیں رہتی, مالی حالات بھی بدلتے رہتے. کبھی قرض آ گیا, کبھی زیادہ پیسے آ گئے, کبھی تھوڑے آ گئے, کبھی قرض. تو پھر ان کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے اس کے حساب سے اپنے معاملات کو, اپنی چیزوں کو. یعنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا, یہ نہیں کہ کریڈٹ کارڈ لے کے اس پہ قرضہ چڑھاتے رہے, وہ بھی تو آپ ہی نے دینا ہے. مطلب یعنی اب یہ بھائی سٹینڈرڈ نہیں لو کرنا, چاہے مطلب ہے خود لو ہو جائے. جی ہے کیا عقل مندی ہے, مطلب ہے سٹینڈرڈ لو نہیں کرنا جی, میرا یہ شان کے خلاف ہے, چاہے خود ہی مطلب بندہ جاتا جائے اس خود لو ہو جاتا ہے سٹینڈرڈ. تو سٹینڈرڈ لو کر لو, جس طرح کا ہے معاملہ اس طرح کے ساتھ چلو. اسی میں جو ہے عقل مندی ہے, اسی میں. وہ لوگوں سارے مشکل میں ہیں جنہوں نے اپنا یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے, یہ ہونا چاہیے, اس طرح کی یہ فون ہونا چاہیے, اس طرح کا یہ گھر ہونا چاہیے. یہ اب سٹینڈرڈ جب انہوں نے اپنا نہیں, جو حالات بدلتے رہے وہ قرضہ چڑھتا رہا, اب وہ خود ہی لو یا خود ہی ایک دوسرے سے بھی جدا ہو گئے, یا اتنی صحت اور چیزیں قرضے کے بوجھ کے ڈپریس ہو کے وہ نہ زندگی کا لطف نہ آخرت کی تیاری تباہی. تو جس طرح کے حالات ہیں اس طرح کے مطلب مناسب اپنا بدل لیں. کیوں؟ آمدن آپ کے اختیار میں نہیں, خرچ آپ کے اختیار میں ہے. دیکھیں نا, یہ بھی ایک اصول ہے. آمدن ہر بندہ کا زیادہ ہو لیکن وہ آپ کے اختیار میں نہیں. وہ باہر کتنے معاملات ہو رہے دنیا میں ان کے, لیکن خرچ کرنا وہ آپ کے اختیار میں اللہ پاک نے دے دیا. تو وہ پھر اس کو تبدیل کر لے. آمدن تو آپ کے اختیار میں نہیں, لیکن آپ اپنے جو خرچ یہ چیزیں ہیں وہ اپنے حساب سے بدل لیں. یہ تو یہ سبق 2 ہے کہ
یعنی حالات بدل جائیں تو کیا کریں؟ صبر کرنا اور ان کے ساتھ سمجھوت. مالی حالت بدل جائے تو اپنا سٹینڈرڈ بھی نیچے لے آنا. ایک دوسرے سے مت آرٹیفیشلی ڈیمانڈ کرے نہیں جہاں کہیں بھی ہو میرا تو ایسے ہی گزارا ہے, میں تو یہ رہتا, وہ کہتا ہے میں تو شہزادوں کی طرح رہتا تھا پہلا, وہ کہتے میں تو ماں باپ کے گھر اس طرح رہتی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ ہے نہیں, وہ ایسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کہیں ہم تو جنتوں میں رہتے تھے, اب یہ نہیں, اب وہ تھا جو تھا وہ چلا گیا. اب جو ہے اسی میں بہتری ہے, اسی میں جو ہے یعنی بندہ گزارا اور صحیح طرح خوشی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا وقت ہو. ہاں تیسرا سبق اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی بعض میاں بیوی کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ جنتوں میں معاملہ تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی, ان کی اولاد نہیں تھی, کوئی بیٹا نہیں, سارے زمین پر آ کر ہوئے. وہاں اولاد ہو تو سکتی ہے لیکن نہیں ہوئی, اللہ کی مشیت. لیکن وہی میاں بیوی زمین پہ آئے تو اولاد ہوئی, وہاں ہوئے تو وہ تو وہاں بھی سکتی تھی, وہاں تو سارے سرکمسٹانسز ایسے ہی تھے. تو یہ ان میاں بیوی کے لیے سبق ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی, وہ کیا کریں؟ آپس میں لڑائی شروع کر دیں, تانے دینے تمہارا قصور ہے تمہارا قصور ہے. باپ کی قسمت میں ہوتی ہے, مرد کی وہ کہتے عورت کی قسمت میں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر جو ہے ساس اور نندے دوسرے, یہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں, کتنا بڑا گناہ جن کو اندازہ نہیں, کتنا بڑا گناہ کہ جو بندہ جس عورت کو اولاد نہیں اس کو تنگ کرتا ہے یا اس کو تانے دیتا ہے, وہ اصل میں تانا عورت کو نہیں دے رہا, وہ خدا کو دے رہا ہے اصل میں حقیقت میں. یہ اس کو سمجھ نہیں نا کہ بھئی اس کا بس ہو, اس عورت کا بس ہو تو مطلب روزانہ بچہ ہوا ہو, اگر اس کا اختیار چلے تو وہ تو چاہتی ہے ہو, تو وہ کیوں نہیں ہو رہا کہ اللہ پاک کی چاہت نہیں, اللہ نہیں دے رہا اس کو, دینے والا اللہ ہے, روکنے والا اللہ ہے. تو جو بندہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے, اس پہ نہیں کر رہا, کیونکہ اس کا تو بیچ میں قصور ہی نہیں ہے. تو وہ کتنا بڑے گناہ گار ہو رہے. وہ اپنے ایمان کی فکر ان لوگوں کو کرنی چاہیے, اور خاص طور پر پھر جو ان کو دھمکیاں دیتے ہیں ہم تمہیں طلاق دے دیں گے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, تو یہ بھائی اس بیچاری کا یا اس مرد بھی اگر ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے اگر اچھے انداز میں علیحدہ ہونا ہو جاؤ, لیکن تنگ کر کے, لڑائی کر کے, تانے دے کے, تکلیف دے کے, مطلب ہے کہ وہ طریقہ تو ٹھیک نہیں. تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں یہ بھی سبق ہے کہ اولاد نہیں ہوئی جب تک انہوں نے کبھی کسی ایک دوسرے کو تانا, ایک دوسرے کو نہیں کہا, نہ اس کا ایشو بنایا. ہاں ایک وقت آیا اللہ نے اولاد دے دی, ایک وقت آتا ہے بعد میں, پتہ نہیں ہزاروں سال بعد وقت آیا, کئی 100 سال بعد آیا, دہائیوں بعد آیا. ایسے ہی کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد 10 سال بعد ہوئی, 15 سال بعد ہوئی, اسی بیوی سے ہو گئی, تو وہ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے. بھئی اگر تو عورت نے بچہ دینا پھر کر لو, 3 کر لو. بچہ جب خدا نے دینا ہے تو تم 3 چھاڑ کے جو مرضی کر لو, اولاد نہیں ہوئی گی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 شادیاں ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 8 کی 8 سے اولاد نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں دوسری کروں گا, تیسری کروں گا. آپ علیہ السلام نے 8 شادیاں کی ہیں. تو ان میں یعنی جن کی اولاد نہیں, تو 2 ازواج مطہرات جن کی تھی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, وہ تو مکہ میں ہی پردہ فرما گیا. اور پھر دوسری جو ایک بادشاہ نے تحفہ بھیجا تھا آپ کی خدمت میں, سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک بیٹا ہوا. تو باقی جو 8 ہیں جو ٹوٹل نکاح کر کے, ان میں سے 8 کی کوئی اولاد نہیں. اماں عائشہ کی کوئی اولاد نہیں, اماں حفصہ کی کوئی اولاد نہیں, سیدہ زینب ہے, اور ام سلمہ ہے, سیدہ صفیہ ہیں رضوان اللہ علیہن, سب کو اللہ پاک ہماری مائیں ہیں درجات بلند کرے. لیکن جبریل علیہ السلام بھی روزانہ آ رہے ہیں اس گھر میں. ایسا تو اماں عائشہ فرماتی جبریل کو, نبی علیہ السلام کو, جبریل کو کہیں ہماری اولاد نہیں.
روزانہ وہی مطلب جب بھی اللہ پاک چاہتا وہی آتی، جبریل علیہ السلام آتے تو 8 تو 8 ہی نہیں ہوئے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ جو اس کو مسئلہ بنا کے اپنی زندگی، کیونکہ وہ مقصد ہی نہیں سمجھے، وہ شادی کا مقصد اولاد نہیں ہے، شادی کا مقصد، نکاح کا مقصد، ہاں یہ بھی ہوتی، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ پاک دے، لیکن اس کا شادی کا مقصد اصل میں جو ہے آزمائش ہے اور ایک دوسرے کی مدد ہے کہ اللہ کو راضی، وہی خامند سے بھی اللہ راضی، خامند کی کوشش ہو بیوی سے اللہ راضی رہے، بیوی کی ہو خامند سے اللہ راضی رہے، اور اس معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ تھا اصل مقصد۔ یہ تو آزمائش تھی، اولاد ہونا بھی آزمائش، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور نہ ہونا بھی آزمائش، تو اس میں تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو جی ہم دوسری کریں گے، ویسے کرنے بندہ کر سکتا ہے شادی بھائی، جو اگر شرائط پوری ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ بھئی اولاد نہیں ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ نہیں۔ ایک اسی بیوی سے 10 12 یہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کتنے سال اولاد نہیں ہوئی، پھر یکدم اتنی اولاد ہوئی کہ ان کے یعنی سال، ہمارے ہاں تو 9 ماہ بعد یعنی ایک حمل ہوتا ہے تو بچہ، تو ان کا ایکسٹرا آرڈنری سال میں کئی بچے، کئی بچیاں، مطلب یعنی جب اللہ نے چاہا تو پھر اس طرح ہونا شروع ہو گیا، جب نہیں تو پھر جو ہے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان جوڑوں کو، ان میاں بیوی کو، ان خاندانوں کو اس وجہ سے مسئلہ، ایک دوسرے سے ساتھ پریشانی اور ایک دوسرے کو تانا بازی اور یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حوصلہ افزائی یعنی ایک دوسرے کی کرنی چاہیے کہ بھئی یہ اللہ کی اس میں جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ بلکہ پھر اسوہ نبی علیہ السلام نے چھوڑا، اماں عائشہ نے بھی چھوڑا، اماں حفصہ نے بھی چھوڑا، بھئی کیا کرنا چاہیے جب اولاد نہیں۔ حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد پردہ فرما گئی، اب بچہ ہے نہیں، تو کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ وہی آپ بھی کریں، اگر کرنا ہے تو یہ کریں۔ کیا؟ آپ نے غلاموں کو، یتیموں کو اڈاپٹ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ علیہ السلام نے علی کو بیٹا بنا کے پالا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بیٹا بنا کے پالا، امام حسن حسین کو فرمایا میں بیٹے، اسامہ بن زید سمجھ لیں وہ حضرت زید ہی کا یعنی بیٹے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے طریقہ چھوڑا ان جوڑوں کے لیے کہ بھئی اگر واقعی ڈاکٹروں نے بتا دیا بھئی کوئی ایسا نقص ہو گیا ہے بھئی اب ہو ہی نہیں سکتی، تو اب مہینہ ہو ہی نہیں سکتی اولاد، عمر گزر گئی یا جو بھی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ کسی یتیم خانے میں جائیں، کسی اور جگہ جائیں، کتنے ملک ہیں جہاں بچے جو ہے ذلیل ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں یا جو بھی ہے، وہاں سے بچہ جو ہے یتیم لے کے، وہ بچہ لے کے پالیں۔ یہ سنت نبی علیہ السلام، وہ آپ یہ اولاد آپ کو فائدہ دے گی۔ اپنی اولاد تو آزمائش بن جاتی ہے، یہ جو ہے یہ آزمائش نہیں، وہ انعام مل جاتا ہے، چاہے وہ بچہ آگے نیک ہو یا بد ہو، آپ کو یتیم کو رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اپنے بچے کا خطرہ ہے، وہ آپ کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے اور جنت میں بھی اگر نیک، لیکن وہ جو یتیم پال لیا آپ نے، اگر اس کے ساتھ احسان کیا آپ نے، اس کے ساتھ نیکی ہی کی، آپ کے لیے یعنی جنت کا ثواب بھی ہے، وہ آگے برا ہو اچھا ہو، وہ اس سے آسفید اس کا عمل۔ تو یہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور یہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا کہ بھئی وہ جوڑے، وہ بندے، وہ میاں بیوی جن کی اولاد ہے تو وہ کیا کریں، اولاد نہیں تو وہ کیا کریں اور کیا ان کو کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے اور بھی ماشاءاللہ ان کی زندگیوں میں بڑے سبق ہے، وہ ہم بیان ہوتے رہیں گے۔ اب یہیں ختم کرتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، اور کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں ماشاءاللہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ مالی معاملات کے حوالے سے ہے، جو ابھی آپ نے اشارے فرمایا جی کہ جو یعنی آمدن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور خرچ آپ کے اختیار میں ہے۔ جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس امبیلنس کی وجہ سے ان کی لائف کافی افیکٹ بھی ہو جاتی ہے، تو انسان کو اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے پیسے خرچ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے
جی جی پوچھنا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فضول خرچی ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ ایک چیز کا زیادہ خرید لینا وہ فضول خرچی ہے یا زیادہ مہنگی چیزیں خرید لینا وہ فضول خرچی ہے؟ جی جی دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. فضول کا مطلب یہ ہے کہ جو اضافی چیز، فضل، فضول، یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، یہ اس کے لیے استعمال بھی ضرورت نہ ہو، جس کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک چیز یہ گلاس ہے تو یہ بھی اس سے میں پانی پی سکتا ہوں، اب گنجائش نہیں ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، میں نے تو وہ ایک ذہن میں ایک سٹینڈرڈ ہے، میں نے اس سٹینڈرڈ کا لینا ہے، یعنی جو فلانے گھر کے ہے یا میں نے وہی لینا ہے، تو اب گنجائش نہیں. یعنی اپنی حیثیت سے یعنی فضول خرچی کیا ہوگی؟ اپنی حیثیت سے زیادہ پہلے نمبر ایک چیز اس میں ہوتی ہے. نمبر دو کہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو، اس کی ضرورت بھی نہ، اس کے بغیر گزارا بھی ہو سکے اور حیثیت میں بھی نہ ہو، ضرورت بھی نہ ہو. اور تیسری جو ہے اس میں کہ وہ ضائع، یعنی اس کا کوئی استعمال نہیں ہوگا، بس یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے پڑا رہے گا. تو یہ دو تین چیزیں ہوں تو اس کو کہتے ہیں فضول خرچی. یعنی اپنی حیثیت یعنی مالی پوزیشن یعنی سے زیادہ یعنی نہ ہو حیثیت سے. دوسرا نمبر وہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو. چلو اگر مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، ضرورت کی چیز آپ نے لے لی، وہ نہیں فضول، لیکن ادھر ضرورت بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ کام بھی آنے والی نہیں، نہ دنیا کا اس میں فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو ایسے میں مثال دیتا ہوں، مثال ٹی وی لینا ہے، چلو ٹی وی ایک گھر میں بھئی دیکھنا ہے، بچوں دیکھتے ہیں، تو اب وہ کئی طرح کے، اب بندے کہتا ہے کہ اب میں نے لینا ہے تو میں نے فلانا لینا ہے جو مطلب 5,000 کا ملتا ہے، وہ کیونکہ فلانے کے گھر اس طرح ہے، تو گنجائش بھی نہیں ہے، پتہ ہے مشکل میں آ جائیں. 300 کا بھی مل سکتا ہے جو میری گنجائش کے، اب 300 کا میں لوں گا تو وہ اگر 5,000 کا تو وہ فضولی خرچی میں آئے گا کہ بھائی وہ الٹا وہ کہیں نہ کہیں وہ نزلہ وہ گرے گا. وہ جو قسطیں آپ نے لے لی ہیں یا جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں معاملات، جب آمدن نہیں ہے تو وہ شادی پر یا کسی معاملے پر قرض پر وہ بوجھ پڑے گا. اور اب اس میں تو ہماری خیر خواہی، اللہ پاک کا تو کوئی نقصان نہیں. دیکھیں ہم اگر فضول خرچی کریں یا زیادہ کریں کم کریں، اللہ پاک کا تو کوئی، تو اللہ پاک تو ہمارے نفع کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم وقتی طور پر ایک چیز فائدہ اٹھانے کے لیے اور جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بہت ساری، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے پھر وہاں وہ ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتا. مثلا آپ نے ٹی وی لے لیا، یہ لے لیا، وہ اب آ گئی ضرورت، واقعی ضرورت جہاں خرچ کرنا چاہیے، اب آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں. تو فضول خرچی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضروری خرچ ہوتا ہے وہ بھی پھر بندہ نہیں کر سکتا، پھر وہ اس میں مشکل میں پھر وہ آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے اس میں انشاءاللہ. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. One question on YouTube. Same person asking 3 questions actually. Assalamu alaikum. I wanted to ask, the husband and wife don't meet on the first night of marriage, but leave it for 6 months. Is that okay or is that haram? It is up to them. If it is with their mutual consent, they want to actually, they give permission to each other, then that's fine. But if they don't, then actually the rights will be violated, and then they should not do that, for example. Second question. I also wanted to ask, if the mother-in-law and husband both make the wife feel worthless due to her looks and say that she should be grateful for the marriage, what should she do? Everyone should be grateful, meaning for whatever actually blessings Allah subhanahu wa ta'ala has given.
So yes, she should be grateful for the blessings Allah Azza wa Jal. But what they are saying is something which is wrong, as I said, which something which is wrong from all dimensions, because actually looks are not within the actually capacity and choice of the person. Firstly, they were the one who chose her. But didn't they see her looks before when they married, when they did nikah? They saw, and now they say they give remarks, negative remarks about looks. Firstly, a person who gives bad, sarcastic, belittling remarks regarding looks, that person is really giving remarks to Allah subhanahu wa ta'ala. Because He is the fashioner, He is actually the one who fashioned everyone, who actually made everyone in the womb of the mother, not the people. If it was up to people, everyone will be beautiful. If it was up to people, no, who wants to make and themselves actually. In Jannah, there will be a situation like this. Prophet ﷺ said that in paradise, there will be once in a week, they will go to a special place, and that place will not be like, for example, they want to buy things and other, because there is nothing to buy as such, every blessing will be provided. There they can change their facial features. More beautiful than the other, there will be so much variety that they will say, oh, we want to look like this. Their body, their everything will just change like this. Once, actually a week, or actually this happens. But in this dunya, people, Allah Azza wa Jal has made them however He willed in the womb of the mother. People don't have choice. So actually to object or to say things, they should fear Allah subhanahu wa ta'ala. They're not saying to that daughter, their daughter-in-law or their wife, they are in actual fact actually objecting on Allah subhanahu wa ta'ala, which is a great sin, and which if a person knowingly does, he can be out of Islam as well, actually doing such thing. So they should fear. It's a very, very serious. That's why this thing, hasad, jealousy, they are saying that they eat up all good deeds. Why? Because they are objection on Allah. Jealousy, what does it mean? If someone has a car, someone has a house, and I am saying I'm jealous, which means he should not have. In other words, I am saying, Ya Allah, you've not made a good decision. You made an incorrect decision to give him. He does not deserve. He should not be given. So when I am objecting on Allah Jalla Majduhu, so then what good deed will remain there? And similarly, to pass remarks on looks and things. So what she should do, when they don't even know what they are saying and what they are actually, how serious is, that she should just ignore. She should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and ignore what actually they say, because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, that when ignorant people address you, just be peaceful, remain peaceful and live in peace. Meaning actually they are saying some things of ignorance. They are saying something of ignorance, and ignorance, actually, Quran says, jahil, what is actually jahala, that this is also jahala. I will just quote a hadith of Sahih Bukhari, actually on this matter, for their benefit and for the benefit of others as well. Sayyidina Abu Zar Ghafari radiyallahu ta'ala anhu was a great companion. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praised him very much, gave him glad tidings of Jannah, and was a special kind of Sahabi. Amongst the Sahaba Ikram, he was special, detached from dunya completely, and had such high standard that even other companions found difficult to actually reach his standard. He had such standard. All Sahaba, always remember this one principle, you will benefit all your life, that always honor and respect and only mention good things about Anbiya, about prophets, about Ahlul Bayt, about Sahaba,
about awliya only mention good things. Even something is written in the book, it's your misunderstanding. You can misunderstand. There is nothing evil about them. Nothing actually. It's you. All these people who have gone astray and they pass funny and actually, bad negative remarks is because they've read something in the books. Now, books are written by people. It's not Quran, and actually it is not. Books are written by people, books of history, and sometimes in Quran things are mentioned, but the meaning which we do not understand. But this thing you can understand, everyone can understand. Make this principle about Allah, prophets, Ahlul Bayt, Sahaba Ikram, and Awliya. Only mention them with goodness. If you find anything in the book of history, books of biographies, anything contrary, just think this is not right, or I am not understanding right. Don't believe, don't mention, and you will be safe. See, now and then you see people, there are always sometimes fatwa, or this person did gustakhi, this person did. These are all people who pass some kind of negative comments on such great personalities, because they are actually such personalities. Actually, Allah subhanahu wa ta'ala has Anbiya are masoom, others. Good deeds are such that actually they outweigh anything, even if they have done anything, they are forgiven. And when Allah has forgiven, then who is me and you to actually comment or ask on them? Our good deeds are so not so weighty as actually their mistakes are weighty, because their mistakes are also done out of love of Allah subhanahu wa ta'ala. So let's say a wali of Allah, a pious man is, a wali of Allah is in salah. He forgets in salah. I forgot in salah as well, for example. I might forget because I'm remembering my family, my dunya, shaitan has put any other thought in my mind, my work, any situation. A wali will forget in salah because he is so submerged in the presence of Allah, in the remembrance of Allah, in the love of Allah. He is so delved and so actually drowned that he forgets. So his forgetfulness is completely different. That's also rewardable. And our forget, so if we say, oh, he forgot as well, or he did mistake as well, it can never be equal. This is about a wali and normal. What to say about a sahabi? What to say about Ahlul Bayt, Sayyidina Ali, Sayyida Fatima Zahra, and Imam Hassan, Hussein, and these people, and what to say about the prophets, and what to say about actually. Like, for example, Sayyidina Adam alayhi salam, you see many people, they will say, oh, Adam alayhi salam sinned. Na'udhu billah, na'udhu billah. This is because they've read somewhere in the hadith and the Quran, the word he used actually, or he has said himself, Rabbana zalamna. On that basis, they might say, oh, look, they've done something wrong. While actually, that's not the reality, that's not the truth. That is their humbleness, humility, what they are doing. While Allah clarified, in other words, but that my servant, my Prophet Adam is saying, Rabbana zalamna anfusana. But Allah says, I am the Lord, I am Allah. I say, Fanasiya Adam, walam najid lahu azma. Adam alayhi salam never, ever even thought once in his entire lifetime of disobeying me. That's what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. And look what we are saying, oh, Adam alayhi salam ate forbidden fruit. Oh, that is different matter. That is, there's a lesson in there. There is Allah subhanahu wa ta'ala himself, Fanasi Adam, forgetfulness. Like, for example, it's not sin. It's like Ramadan has just passed. Now it's the month of Shawwal and Dhul Qa'dah coming. If during the fast, you have kept a fast, you eat an apple out of forgetfulness. You eat an apple because you are fasting and out of forgetfulness. Can someone say you have sinned?
Let side sinning, even your fast is not broke. So Allah Azza wa Jalla is saying, my servant, my worshipper, my lover, Adam ate that tree because he was in my love. In my love, he forgot what he is eating. That's what. But he never thought about disobedience. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَنَسِيَ. But why he forgot? أَن تَكُونَ مِنَ الْمَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Something to do with Allah subhanahu wa ta'ala, meaning actually that they wanted to be in such being immortals so that they are forever in the worship of Allah and obedience to Allah. So that's why I just gave you this example. Same is the case with every prophet, every messenger. Before announcement of prophethood, after announcement, Saghira, Kabira, sin, everything. They are clear. Similarly, Sahaba Ikram, they are protected. And if something happened to them, they are forgiven. Ahlul Bayt and Awliya, because who are Awliya? Awliya are friends of Allah. You would not like anyone to say bad thing about your friend, even though they might be. How does Allah like it if anyone says anything about his friend, even though they have done anything wrong? You should think. You should reflect and think what I am saying. Even though he's not a prophet, he is not a Sahabi, he is not a Ahlul Bayt, he is just he has passed a wali, he was a good friend of Allah. And no one likes anyone saying about his friends. He will, you will answer. So Allah subhanahu wa ta'ala also says, Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Whoever tries to disgrace or mention bad thing or hurt any of my friends, faqad azantuhu bil harb, he is in war with me. And I have declared war against him. Who is he to say to my awliya, my friend? The matter is between me and them. So that's why I'm giving you a very, very golden advice of the Mashayikh like Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh, that about Allah, His sifat, about prophets, their character, about Ahlul Bayt, about Sahaba, about awliya who established that they were awliya. Never ever believe, never ever say anything is negative, or even in the books you read, know that you have misunderstanding, or the writer can be mistaken. These people were actually superior. So ye cheez hai. So I think if I mention that story about Hazrat Abu Zar, it will actually be lengthy. But inshallah, I have answered. What is the other question? The second, third? The third one was, if the husband doesn't show interest in the wife and doesn't want to talk or spend time with her, and he calls her embarrassing and dumb, how should he overcome this situation? You see, it's a situation to situation and the different circumstances. I know now these things are not like 2 + 2, you ask question and I say it is 4, because actually there are so many factors behind it. How the marriage happened, what is the take of husband on that, why he says that if he asks actually him what for, or etc., he's not paying attention, what is the reason, etc., etc. So there's so many things involved. But one thing I would say that from her side, she should actually, number one, be patient, because people change over time. Number two, she should actually not, you may say again and again, that you are not paying attention to me, this and that, etc., etc. Remain silent, use her tongue actually wisely, and not saying. And also do dua to Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla wa ala, actually to create that love and that bond. And fourthly, to also get involved other people, like let's say if you can get involved, for example, sisters of her husband, like sisters-in-law,
or his brothers, or his mother-in-law, or father, to mention with modesty that this is the matter. And they, in their own way, sometimes explain and say things, and that actually brings a change. But they are very delicate situations. So what this sister should do, actually, she should try to attend one of the workshops, actually, which are marriage, which all mentions these things in general terms, how to deal with. And secondly, she can have a one-to-one session with one of the trained practitioners and the counselor of marriage, which we also have some brothers do. And so that scenario, that full scenario, and can be known, and then solution can be suggested. And for some things, I will also, inshallah, be covering in the coming discourses as we go along about these things in little bit of detail. But I have known many people that the situation changed after months, after 1 year or 2 years. So one should not haste, but yes, one should be patient, and one should dress well for the husband, as it actually do the normal khidmah, other things, and get other third parties, meaning firstly, your own in-laws, get them. They are the best people, actually, because this person is not going to listen to outside or the parents of the girl or anything like this, actually. So ye cheez hai, mashallah. Somebody has asked regarding the marriage between the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Khadija radiallahu anha. How was the marriage made, based on love and reality? That marriage was purely based upon conduct and reality, because actually nor Sayyida Khadija al-Kubra radiallahu ta'ala anha hastened to marry, nor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. Nor they have actually seen each other in this respect, actually, because actually what happened was that Prophet ﷺ, he used to take caravans from Arabia to Syria, and different products he bought from different people and sold to different people, in investment from. She was also one of the investors, and she also actually invested and sent her for trade, but also one of her slaves also went with to look after her wealth and thing. When he came back, it was the slave actually who passed out the information. When she asked that how was the trade, what happened, etc., he mentioned the wonderful khulq, the wonderful conduct of Rasulullah in such a way that she became captive, because she never knew Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, actually, nor met him, nor talked to him as such. She only knew he was just a businessman and he was doing trade. But through that slave, when the slave mentioned the stories, although there was no prophethood announced at that time, but Anbiya are Anbiya, even though they announce or not, their character is intact. So the slave, the servant or the employee of Sayyidah Khadijatul Kubra radiyallahu anha, he mentioned how Prophet ﷺ dealt, how his akhlaq were, how his behavior was with him. So she became to know that how this man, because in safar, in journey, the reality of the person comes out, especially when doing business, etc., etc. So he, from an independent view, he was seeing, and he gave that picture or that meaning information to say. So Sayyidah Khadijatul Kubra then sent a message which was not based upon properly, although Rasulullah was the most handsome personality in the universe, but her decision was not based upon his face, because she already have seen him. If that was the case, then she would have asked first time. But she was based her decision on the conduct, that how the Prophet ﷺ actually conducted himself during this, and how honest he is, and things, etc., etc. So maybe she has not seen even him actually until that time. So she sent a message, and Prophet ﷺ was under the guardianship of Sayyidina Hazrat Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu, who was his uncle, who
stayed with him for most of his life and supported him until his last breath. So he said, the Prophet ﷺ gave the decision to Sayyidina Abu Talib. So Sayyidina Abu Talib, he decided on Rasulullah ﷺ behalf that we should go forward with the marriage or not. So Hazrat Abu Talib was the most wise person, the leader of Meccans at that time. So it was his decision based upon reality, and Sayyida Khadija al-Kubra also based her decision on the conduct and behavior of the Prophet ﷺ during the journey of trade. And it was Hazrat Abu Talib again who performed the blessed nikah of Sayyida Khadija al-Kubra radiyallahu anha and the Prophet ﷺ. یہ ہے. There's a question on YouTube. If some people ہمارے لیے عذاب بن جائیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ ہاں جی، اگر لوگ دیکھیں جو بھی بندے کے ساتھ ہو، اللہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ابھی بھی بتا رہا ہوں بھائی. ہمیشہ اللہ پاک کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں صرف جو ہے خیر کا تذکرہ کریں اور خیر ہی کا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ پاک ظلم سے پاک ہے. تو وہ تو نہیں کسی کے ساتھ ظلم، تو وہ بندہ ہے جو وہ ظلم کر رہا ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہے نا. تو بندہ، لیکن جو ہے جب بندہ ظلم کر رہا ہے تو آپ کے لیے تو وہ آزمائش ہی ہے. تو آپ کے لیے تو آزمائش ہے. تو وہ آئی کس لیے ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے آزمائشیں. ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، کمی کوتاہیاں کرتے ہیں، بعض دفعہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، ہمارے درجے کو بلند کرنے کے لیے. اور بعض مرتبہ صرف یہ آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اگلا بندہ جو ہے وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ غلط اپنا اختیار غلط استعمال کر رہا ہے. تو اس میں یہ کلیئرٹی رہے کہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس سے وہ تو پاک ہے، وہ نہیں کرتا. یہ بندے ہیں جو بندوں پر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں. اور اگر وہ بندہ صحیح طریقے سے وہ اس کا رد عمل، اس کا اظہار کرے گا، یعنی اس کا ریاکشن جو ہے، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہی ہوگا. ابھی میں انشاءاللہ کسی اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھیں، وہ اس پر کتنا ظلم ہوا اور اس نے ظلم کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا میں جنت کی بشارت ان کو مل گئی اور آخرت میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں وہ ہوں گی. لیکن ان کو کتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی کہ ایک تو دنیا میں جنت کی بشارت، اور کیونکہ وہ فرعون ایک دنیا کا بادشاہ تھا، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا دنیا کے بادشاہ کو. حالانکہ لیکن لوگ تو اسٹیٹس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کہتے میں تو ملکہ ہوں، میں تو کوئین ہوں. تو اللہ نے دونوں جہاں کے بادشاہ سے ان کا نکاح، یعنی نبی علیہ السلام سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں وہ آپ کی بیوی ہیں سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ چیز ہے. تو اس لیے آپ کو بھی بتائیں گے کہ ان کی نصیحت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ ظلم کے برابر، جب مظلوم پر ظلم ہو جب، تو بندے کو کیا کرنا چاہیے. جب وہ جواب بھی نہ دے سکے، لڑ بھی نہ سکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. تو ایسی عورتوں کے لیے پھر جو ہے اس میں بہت زیادہ عبرت ہوتی ہے، کیونکہ اتنا ظالم تو کوئی نہیں جتنا فرعون ہے. تو اس کا بھی پھر کوئی رد عمل یا کس طرح بندہ رہ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے اس دنیا میں، یہ چیز ہے. الحمدللہ. There's a question here. Was Maria Qubtiya one of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? There is a bit of confusion in my mind regarding this. What is the confusion? Was she one of the wives or not? Definitely his son was Hazrat Ibrahim, was with him. I think why maybe the questioner is confused because she was sent as a gift to Prophet al-Islam from the king of Egypt. So she was actually
send a gift, and gift are when gifts were sent in the form of women or men, they were slave or female slave. So at that time, yes, he actually can be considered. But when she came into the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did marry her, did nikah, then she became actually the blessed Ummahat al-Mu'mineen. And she was not a normal woman as well. She was meaning from the royal household of Egypt, actually. And he sent some gifts as a love, to express his love to Prophet Islam, like some clothes, some jewelry, and also this actually blessed lady. And a person is amazed that one person, one female living in Egypt, is a region of Egyptian region, and she became so close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and bore the only son in Medina Sharif, which was Ibrahim radiallahu ta'ala anhu from him. Allah Azza wa Jal knows what goodness she had in her, that she had such a high status. And she was the only one. If you go to Medina Sharif now, even you see the Hujarat, the blessed chambers or the rooms of different rooms of our mothers, just where the Roza Sharif is, where the green dome is, like for example you can see there, and all along their rooms, small rooms. But for Hadrat Maria radiallahu anha, the Prophet Islam made a big house and a big, you may say, a mansion type actually. A place was actually given to her. She lived there with her son, because she was actually, she had this privilege actually. Little bit further away, let's say half a kilometer away from what her house was. So yeah, so she was very, very special, and very, very special. And I hope this removes the confusion. So much so that after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away, and different wars happened, jihad happened, and so much a time came when Egypt was also actually came under the rule of Islam. And in one of the wars, many Egyptians became prisoners. Egyptian people, they became prisoners of war. And when they were brought, actually, the Amir of the Islamic army, who was a companion, and he said that they said that these are from Roman Empire, these are from slaves from there, and these are from that area called Egypt, these are from Syria. The Amir Sahabi radiallahu anhu, he said, the commander said, free all people from Egyptian. They said they are non-Muslim, they are not even Muslims. He said, I said free all of them. They asked that they non-Muslim prisoners, and they have been fighting against us, and you are not freeing any other, and you are freeing them. He said this is to honor Sayyidah Maria radiallahu ta'ala anha, that the blessed mother, Ibrahim, the blessed mother of Ibrahim, the only son of Rasulullah, apart from the Sayyidah Khadijat al-Kubra, Sayyid Qasim and Abdullah. So just to honor her relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as she was from Egypt, they actually freed hundreds of people. They are from her nation, because she was Egyptian, Egyptian origin, and they were Egyptian as well. So ye, mashallah, unka bahut bada muqam aur darja hai, mashallah. Allahumma salli wa sallim. Yes, please. No. Sorry? What reason we should look for? Yes. This is the what I mentioned earlier on, because many things, they are temporal. You see, like money, they can go tomorrow. Beauty, over
years, it can go, some person can be disfigured, they can have illness, and everything can go. Anything. So we are advised by the Prophet Islam that something like character, the personality of the person, the moral of the person as a human being, and their relationship with Allah and Deen and their akhlaq are very good. They are more permanent things. They are going to be there forever. So the Prophet Islam mentioned in famous hadith that people marry for 4 reasons. Some for beauty, some for money, some for actually family and social status, and etc. And he said, do marry for deen. Deen means akhlaq. Deen is akhlaq, conduct, the behavior of the person. And he ﷺ said that this person will be successful. This person will actually succeed. All others, it's danger that it's going to go away. So ye cheez. So we should look at other things as well, but on top priority should be that this person is a good human being. They have sabr, they are thankful, they have actually forbearance, they have good akhlaq, they have gentleness, they are generous, etc. Because you have to deal with these things 24 hours, her akhlaq. With beauty, another, that is, meaning when you look at the person, that's it, after it's gone. So, but dealing with akhlaq 24 hours, the person have to deal with these things. Yeah, mashallah, jazakallah. ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ ہم دعا کر لیتے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. Bless us with the goodness of this world and hereafter. Ya Arhamar Rahimin, whatever evil we have committed and evil within ourselves, we seek refuge and protection and your cover and your maghfirah and forgiveness from it. Ya Rabbal Alameen, Ya Arhamar Rahimin, all those people who are married, enable them to recognize and know the true purpose of nikah and marriage, and then to fulfill each other's rights and become a comfort and tranquility and a source of peace and support for each other. Ya Arhamar Rahim, those who are not married and they are in search of actually a suitable partner, bless them with the most suitable partner and spouses by your fadl and grace. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alameen, Ya Awwalul Awwaleen. Grant us the goodness of this world and hereafter enable us to live by Islam, die with Iman, resurrected with the pious, and grant us the shafa'ah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the company of the Prophet alaihi salatu wasalam in Jannah, his ziyarah in this dunya, his love in this dunya, his ita'ah and his ittiba, and the love of his sahaba, love of Ahlul Bayt in our hearts. Ya Arhamar Rahimin, whatever in our lives, if we have said anything which is wrong, which was by mistake, knowingly, unknowingly, in relation to you, to your prophets, your angels, or Sahaba, Ahlul Bayt, Awliya, we seek refuge in you and protection and ask forgiveness. And enable us, Ya Arhamar Rahimin, to fulfill the purpose of life which you have created us for, and enable us to deliver and spread the beautiful teaching of the deen of Islam and the sunnah of the Prophet alaihi salatu wasalam. Give shifa to all people who are ill, fulfill the lawful needs of all. Ya Arhamar Rahimin, help every oppressed person and whole of the earth, especially people who are in lockdown anywhere in the face of the earth, who are in Palestine, who are in Syria, who are in China, who are in Kashmir especially, and other areas of the world, Yemen and other Iraq, etc., etc. Ya Arhamar Rahimin, by your fadl and grace, enable us to help the oppressed by supporting them and helping the oppressor by stopping them from the oppression. Ya Rabbal Alameen, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima. Ameen. MashaAllah, jazakallah.